حسن خلق کے حصول کا سبب۔ یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ حسن خلق کا حاصل یہ ہے کہ قوت عقل معتدل ہو، حکمت کامل ہو، شہوت اور غضب کی قوتیں اعتدال کے ساتھ شریعت و عقل کے تابع اور مطیع ہوں۔ یہ اعتدال دو وجہوں سے حاصل ہوتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آدمی پر خدا کا فضل و کرم ہو اور وہ اپنی پیدائش کے روز اول ہی سے خوش خلق اور کامل العقل ہو، شہوت و غضب اس پر غالب نہ ہوں، بلکہ یہ دونوں عقل و شرع کے پابند ہوں۔ ایسے شخص کو عالم بننے کے لیے ظاہری تعلیم کی اور مؤدب بننے کے لیے ظاہری تادیب کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ فطری عالم اور مؤدب ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تھے۔ اور یہ امر کچھ بعید نہیں ہے کہ آدمی کی طبع اور فطرت میں وہ بات موجود ہو جو اکتساب سے حاصل ہوتی ہے۔ بہت سے بچے شروع ہی سے سچے، جرأت مند اور سخاوت پیشہ ہوتے ہیں۔ بعض بچے روز اول ہی سے جھوٹے، مکار، بزدل اور کنجوس ہوتے ہیں، مگر ان میں یہ اوصاف بعض اوقات ان اوصاف کے حامل لوگوں سے اختلاط رکھنے کی بنا پر اور بعض اوقات سیکھنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان اخلاق کو مجاہدے اور ریاضت سے حاصل کرے، یعنی نفس سے وہ کام لے جن سے مطلوبہ خلق حاصل ہو جائے۔ مثلا جو شخص سخاوت اختیار کرنا چاہتا ہے اسے سخاوت پیشہ لوگوں کی تقلید کرنی چاہیے اور ان کے طریقے پر مال خرچ کرنا چاہیے، خواہ اس کے لیے نفس پر صبر کرنا پڑے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک کہ نفس اس کا عادی نہ ہو جائے اور سخاوت طبیعت نہ بن جائے۔ اسی طرح جس شخص پر کبر غالب ہو اور وہ متواضع بننا چاہتا ہو، اسے متواضع لوگوں کے افعال کی پابندی کرنی چاہیے اور اس سلسلے میں اس وقت تک مجاہدہ کرنا چاہیے اور نفس کے تواضع پر مائل کرنا چاہیے تاکہ جب تک کہ یہ صفت عادت نہ بن جائے اور تواضع اس کے نفس پر سہل نہ ہو جائے۔ تمام اخلاق محمودہ کے حصول کا یہی طریقہ ہے۔ اس کی انتہا یہ ہے کہ متعلقہ خلق آدمی کی طبیعت بن جائے اور اس میں لذت محسوس ہونے لگے۔ مثلا سخی اس شخص کو کہا جائے گا جو مال خرچ کرے اور اس میں اسے لذت ملے۔ اگر خرچ کرتا ہو اور لذت کے بجائے تکلیف ہوتی ہو تو اسے سخی نہیں کہیں گے۔ اسی طرح متواضع وہ شخص کہلائے گا جسے تواضع میں مزہ ملے۔ دینی اخلاق نفس میں اس وقت تک راسخ نہیں ہوتے جب تک کہ نفس تمام اعمال بد سے نفرت نہ کرنے لگے اور ان سے تکلیف محسوس نہ کرنے لگے اور تمام اچھے اعمال کا عادی نہ بن جائے اور ان کے پورے شوق و رغبت کے ساتھ پابندی نہ کرنے لگے۔ حدیث شریف میں ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ نسائی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ نماز میں آپ نے آنکھوں کی ٹھنڈک اس لیے محسوس کی کہ یہ نیکی آپ کی عادت بن گئی تھی۔ جب تک نفس عبادت میں مشقت اور ممنوعات کے ترک میں دشواری محسوس کرتا رہے گا تب تک نقصان باقی رہے گا اور یہ سعادت کا کمال حاصل نہ ہوگا۔ البتہ مشقت اور تکلیف کے احساس کے ساتھ اعمال حسنہ کی مواظبت عدم مواظبت سے بہتر ہے، مگر رغبت کے ساتھ نیک عمل کرنے سے بہتر نہیں ہے۔ ارشاد باری ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 45، اور بے شک نماز دشوار ضرور ہے لیکن جن کے دل میں خشوع ہے ان پر دشوار نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعبد اللہ فی الرداء فإن لم تستطع ففی الصبر علی ما تقرت خیرن کثیرن، یہ طبرانی کبیر کی حدیث ہے۔ اللہ کی عبادت رضا کی حالت میں کر، اگر یہ ممکن نہ ہو تو جو چیز تجھے ناپسند ہو اس پر صبر کرنے میں بڑا خیر ہے۔ پھر سعادت کا یہ کمال نہیں ہے کہ کبھی فعل رضا و رغبت سے ہو اور اس میں لذت ملے اور کبھی اس کے برعکس ہو، بلکہ ہر لمحہ اور ہر آن ایک ہی حالت رہنی چاہیے، بلکہ عمر کے ساتھ ساتھ شوق و رغبت اور انس و رضا میں زیادتی ہونی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے سعادت کے متعلق دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طول العمر فی طاعت اللہ
یہ ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ خدا کی اطاعت میں عمر کا طویل ہونا، یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ موت کو ناپسند کرتے تھے، کیونکہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جس قدر عمر ہوگی اسی قدر عبادات ہوں گی، اور اسی نسبت سے اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ نفس طاہر سے اطہر بنے گا، اخلاق قوی سے قواتر اور حسن سے احسن بنیں گے۔ علاوہ ازیں عبادات کا مقصد یہ ہے کہ قلب پر ان کا اثر ہو، اور قلب پر اثر اسی وقت ہوتا ہے جب عبادات پر مواظبت اور مداومت ہو۔ ان اخلاق کا مقصد یہ ہے کہ دل میں دنیا کی محبت باقی نہ رہے اور اللہ کی محبت راسخ ہو جائے۔ اللہ کی ملاقات کے علاوہ کوئی چیز اسے محبوب نہ ہو۔ وہ اپنا تمام مال اسی طریقے پر خرچ کرے جس طریقے سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہو۔ غضب اور شہوت دونوں انسان کے لیے مسخر ہیں۔ ان دونوں قوتوں کو شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے پر استعمال کرے اور انہیں بھی وصول الی اللہ کا ذریعہ بنائے، پھر اسی طرح کے کاموں سے خوش ہو اور لذت پائے۔ اگر کسی کو نماز میں راحت ملتی ہو، یا آنکھوں کی ٹھنڈک میسر ہو، یا عبادات اچھی معلوم ہوتی ہوں، تو یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے۔ عادت نفس کے اندر اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب چیزوں کے ظہور کا باعث بن سکتی ہے۔ تمام شاہوں اور خوشحال لوگوں کو ہمیشہ غم و کرب میں مبتلا پاتے ہیں، اور دوسری طرف مفلس جواری کو دیکھیے کہ وہ ہار کر بھی خوش ہوتا ہے اور مزہ پاتا ہے، حالانکہ جس حال میں وہ ہے اگر دوسرے بھی اسی میں مبتلا ہو جائیں تو بے قمار زندگی ہی دو بھر ہو جائے۔ قمار یعنی جوئے سے مال ختم ہوتا ہے، گھر تباہ و برباد ہوتا ہے، زندگی کی آسائشیں چھنتی ہیں، حاکمان وقت کی باز پرس کا خوف تلوار کی طرح لٹکا رہتا ہے، پھر بھی اس کا چسکا ختم نہیں ہوتا، کیونکہ کھیلتے کھیلتے وہ قمار کا عادی بن جاتا ہے اور کوشش کے باوجود وہ اسے چھوڑ نہیں پاتا۔ کبوتر باز بھی اپنے کھیل کا اتنا دلدادہ ہے کہ دن بھر دھوپ میں کھڑا رہتا ہے، دھوپ کی شدت اسے محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ کبوتروں سے اسے عشق ہے، خلاؤں میں ان کی اڑان سے اسے دلچسپی ہے، اور بازی لگانا اس کا محبوب مشغلہ ہے۔ یہی حال ان بدتنیت لوگوں کا ہے جن پر رات دن کوڑے برستے ہیں، ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، انتہائی ہولناک سزائیں دی جاتی ہیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، لیکن وہ اپنی حرکات سے باز نہیں آتے۔ وہ اپنے مشاغل کو قابل فخر سمجھتے ہیں اور تمام سزائیں ہنسی خوشی برداشت کرتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اگر چوروں کو قتل بھی کر دیا جائے تو وہ مسروقہ مال کا پتہ نہ دیں اور اپنے ساتھیوں کی نشاندہی نہ کریں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے کام کو کمال اور طہور کو شجاعت سمجھتے ہیں، اور ان مشغلوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے سزائیں سہنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ یہ سزائیں ان کے لیے سامان راحت ہیں۔ بدترین حال ان مخنثوں کا ہے جو عورتوں کی صورت بنا لیتے ہیں اور اپنی اس مذموم حرکت پر فخر کرتے ہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے حال میں مست، اپنے اپنے پیشے پر نازاں ہے، خواہ وہ ملوک و سلاطین ہوں یا کنجر اور حجام۔ یہ سب امور عادت اور ایک ہی کام پر مسلسل مواظبت کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں، اور جب ہم اپنے ہم مذاق اور ہم مشرب لوگوں میں بھی ان کا مشاہدہ ہوتا ہے تو یہ امور نفس میں اور زیادہ راسخ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جب نفس انسان باطل سے تلذذ حاصل کر سکتا ہے اور برائیوں کی طرف مائل ہو سکتا ہے تو حق سے لطف کیوں نہیں اٹھا سکتا اور اچھائیوں کی طرف کیوں نہیں مائل ہو سکتا، بلکہ رذائل کی طرف میلان طبعی نہیں ہوتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص مٹھی کھانے کی رغبت رکھتا ہو۔ کیا اس رغبت کو فطری کہا جا سکتا ہے؟ کسی شخص کا حکمت، اللہ کی محبت، معرفت اور عبادت کی طرف مائل ہونا ایسا ہے جیسے کوئی کھانے پینے کی طرف مائل ہو۔ جس طرح کھانے کی رغبت فطری ہے، اسی طرح اللہ کی محبت، معرفت اور عبادت کی طرف میلان بھی طبیعت قلب کا مقتضی ہے، کیونکہ قلب امر ربانی ہے۔ شہوت کے تقاضوں کی طرف اس کا میلان عارضی تو ہو سکتا ہے، دائمی اور فطری نہیں ہو سکتا۔
قلب کی اصل غذا حکمت، معرفت اور محبت الہی ہے۔ اگر عوارض کی وجہ سے وہ طبعی تقاضوں سے منحرف ہو جائے تو یہ ایسا ہے جیسے کسی شخص کے معدے میں خلل ہو جائے اور کھانے کی اشتہا باقی نہ رہے، حالانکہ کھانا معدے کی غذا ہے اور اسی پر انسان کی زندگی موقوف ہے۔ اس مثال سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ جو دل غیر اللہ کی طرف جس قدر مائل ہوگا اسی قدر اس میں مرض ہوگا۔ ہاں، اگر کسی غیر اللہ سے محبت اللہ کے لیے ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، اسے مرض نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ محبت بھی طبعی کہلائے گی۔ اس تفصیل سے یہ بات اچھی طرح ثابت ہو چکی ہے کہ ریاضت کے ذریعے اخلاق حسنہ کا اکتساب کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص اولاً انہیں بتکلف اختیار کرے اور ان کی پابندی کرے تو آخر الامر یہ اخلاق طبعی اور خلقی ہو جاتے ہیں۔ قلب اور اعضاء کے مابین یہ عجیب تعلق ہے کہ جو صفت قلب میں پیدا ہوتی ہے اعضاء پر اس کا اثر ضرور پڑتا ہے اور اعضاء قلب کے اشارے پر حرکت کرنے لگتے ہیں، اسی طرح اعضاء پر جو حرکات طاری ہوتی ہیں قلب ان سے متاثر ہوتا ہے۔ قلب اور اعضاء کی اثر پذیری کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس حقیقت کو ایک مثال کے ذریعے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ مثلا کوئی شخص فن کتابت میں مہارت حاصل کرنا چاہے تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ وہ مشق کے سلسلے میں ماہرین فن کاتبوں کی تقلید کرے اور جس طرح وہ حروف و الفاظ لکھتے ہیں اسی طرح وہ بھی لکھے اور عرصہ دراز تک اس کی مشق جاری رکھے، یہاں تک کہ کتابت اس کی عادت بن جائے اور خوبصورت حروف جس طرح بتکلف بنتے تھے اب بلا تکلف بننے لگیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص فقیہ بننا چاہے تو اسے فقہا کی تقلید کرنی چاہیے، یعنی فقہ کے مسائل کا بار بار تکرار و اعادہ کرنا چاہیے تاکہ وہ مسائل ازبر ہو جائیں اور دل تک ان کا اثر پہنچے اور فقیہ النفس ہو جائے۔ اسی طرح سخی، متقی، بردبار اور متواضع بننے کا خواہش مند بھی ان لوگوں کی تقلید کرے جو صحیح معنی میں سخاوت، تقوی، حلم اور تواضع کے زیور سے آراستہ ہیں۔ تقلید کی ابتدا تکلف سے ہوتی ہے، بعد میں زیر تقلید افعال عادت بن جاتے ہیں اور طبیعت میں جڑ پکڑ لیتے ہیں۔ اخلاق کے اکتساب کی یہی تدبیر ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح فقہ کا طالب علم ایک روز کی چھٹی سے اپنے مقصد میں ناکام نہیں ہوتا اور ایک دن کے مطالعہ اور تکرار سے فقیہ نہیں بنتا، اسی طرح اعمال حسنہ کے ذریعے قلب کے تزکیے، تکمیل اور تحسین کا طالب ایک دن کی عبادت سے یہ مقصد حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ایک روز کی معصیت سے اس مقصد کی تکمیل میں رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ اکابر کے اس قول کا یہی مطلب ہے کہ ایک گناہ کبیرہ دائمی بدبختی کا باعث نہیں ہوگا، البتہ ایک روز کا تعطل دوسرے روز کے تعطل کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر یہ سلسلے دراز رہے تو طبیعت میں سستی پیدا ہو سکتی ہے اور نفس بے عملی کا عادی بن سکتا ہے اور یہ سستی اور بے عملی فقہ سے محرومی کا باعث بن سکتی ہے۔ یہی حال صغیرہ گناہوں کا ہے کہ ایک گناہ صغیرہ کا ارتکاب دوسرے صغیرہ گناہ کا سبب ہوتا ہے اور بہت سے صغیرہ گناہ مل کر کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں، الیاذ باللہ۔ نیز جس طرح ایک رات کا مطالعہ فقہ کا اثر فوری نہیں ہوتا بلکہ بدن کے تدریجی نشو نما کی طرح آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اسی طرح ایک رات کی عبادت کا اثر بھی فوری طور پر مرتب نہیں ہوتا بلکہ بتدریج ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایک رات یا ایک ساعت بلکہ ایک لمحہ کی مختصر ترین عبادت کو حقیر سمجھیں، اس لیے کہ تھوڑا تھوڑا بہت ہو جاتا ہے۔ مصداق چند مختصر عبادتیں طویل عبادت بن جاتی ہیں۔ کیا عجب ہے کہ مختصر عبادت اپنے اخلاص کی بنا پر طویل عبادت سے فائق اور اجر و ثواب میں زیادہ ہو۔ بہرحال مختصر عبادت بھی مؤثر ہوتی ہے، گو اس کی تاثیر محسوس نہ ہو۔ تاثیر کے مخفی رہنے یا نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ عبادت کی انتہا ثواب ہے اور وہ ضائع نہیں جاتا۔ اسی پر معصیت کو قیاس کرنا چاہیے۔ بہت سے فقہا ایک دن کی تعطیل کو حقیر اور غیر مؤثر سمجھتے ہیں، ان کی یہ عادت مسلسل تعطیل کا باعث بن سکتی ہے۔ وہ نفس کو تعطیل کے غیر مؤثر ہونے کا فریب دیتے رہیں گے
گے اور طبیعت کو فقہ سے دور کرتے رہیں گے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو صغیرہ گناہوں کو اہمیت نہیں دیتے اور انہیں حقیر تصور کرتے ہیں اور نفس کو توبہ کا فریب دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور موت کا آہنی پنجہ انہیں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ گناہوں پر اصرار سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں اور توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ توبہ کا دروازہ بند ہونے سے یہی مراد ہے اور یہی اس آیت کے معنی ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 18 آیت نمبر 9۔ اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قلب میں ایمان کی ابتدا ایک سفید نقطے سے ہوتی ہے۔ جتنا ایمان زیادہ ہوتا ہے اس نقطے کی سفیدی اور حجم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ تمام دل نورانی ہو جاتا ہے، اور نفاق کا آغاز ایک سیاہ نقطے سے ہوتا ہے۔ جس قدر نفاق بڑھتا ہے اسی قدر اس نقطے کی سیاہی اور حسی وجود میں زیادتی ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ تمام قلب سیاہ پڑ جاتا ہے۔ اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ اچھے اخلاق کبھی طبعی ہوتے ہیں اور خلقتاً آدمی کے نفس میں پائے جاتے ہیں، کبھی ان کا اکتساب کرنا پڑتا ہے، اور اکتساب کی ابتدا تکلیف سے ہوتی ہے، بعد میں یہی اخلاق عادت اور طبیعت بن جاتے ہیں۔ نیک لوگوں کے مشاہدے اور ان کی تقلید سے بھی اچھے اخلاق حاصل ہوتے ہیں کیونکہ طبائع نقل میں ماہر ہوتی ہیں اور وہ خیر و شر ہر طرح کے امور سرقہ کر لیتی ہیں۔ جس شخص میں یہ تینوں باتیں طبع، عادت اور تعلم بیک وقت موجود ہوں، بلا شبہ وہ شخص فضیلت کے اعلیٰ درجے پر ہے اور وہ شخص ذلت اور خدا تعالی سے بعد کے انتہائی درجے پر ہے۔ جس کی طبیعت بھی سلیم نہ ہو، عادتاً شر کو پسند کرتا ہو اور دوست احباب بھی برے ہوں، باقی لوگ ان دونوں کی درمیانی درجات پر ہیں۔ قرآن پاک میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 24 آیت نمبر 7 اور 8۔ جو شخص دنیا میں ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ وہاں اس کو دیکھ لے گا، اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 33۔ اور ان پر اللہ تعالیٰ نے ذرا ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے ہی اوپر ظلم کر رہے تھے۔ تہذیب اخلاق کے حصول کا تفصیلی طریقہ۔ بدن اور نفس، یہ بات آپ پہلے جان چکے ہیں کہ اخلاق میں اعتدال نفس کی صحت اور اعتدال سے انحراف نفس کے مرض کی علامت ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے بدن کے مزاج میں اعتدال تندرستی اور اعتدال سے انحراف بیماری کی دلیل ہے۔ زیر بحث موضوع کے سلسلے میں ہم بدن کو بطور مثال بیان کر سکتے ہیں۔ جس طرح بدن سے امراض دور کر کے اس کی صحت اور تندرستی کے لیے کوشش کی جاتی ہے، اسی طرح نفس سے اخلاق رذیلہ دور کیے جاتے ہیں اور اخلاق فاضلہ سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ انسان کے جسمانی نظام میں اصل اعتدال ہی ہے۔ غذا اور خواہشات کے عوارض سے معدے میں خلل واقع ہوتا ہے، اسی طرح نفس انسانی میں بھی اصل اعتدال ہی ہے۔ چنانچہ اسی اعتدال نفس کی طرف مشہور حدیث میں اشارہ ہے کہ ہر بچہ معتدل مزاج اور صحیح فطرت کا حامل پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین اسے اپنے اپنے طرز پر ڈھال لیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کل مولود یولد علی الفطرۃ وانما ابواہ یہودانیہ وینصرانیہ بمجاسانہ، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ ہر بچہ فطرت یعنی اصلی ایمان پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔
مطلب یہ ہے کہ آدمی عادت یا تعلیم کے ذریعے رذائل اختیار کرتا ہے۔ پیدائش کے وقت یہ رذائل اس کے اندر پیدا نہیں ہوتے، نیز جس طرح بدن ابتدا ہی سے کامل پیدا نہیں ہوتا بلکہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور نشو و نما پاتا ہے، اسی طرح نفس بھی شروع سے کامل پیدا نہیں ہوتا بلکہ بتدریج کمال حاصل کرتا ہے۔ البتہ بدن کی طرح نفس میں کمال حاصل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تعلیم و تربیت اور تزکیہ و تہذیب سے نفس کامل ہوتا ہے۔ اگر بدن صحیح ہو تو طبیب اس کی صحت کی حفاظت کے لیے تدبیریں کرتا ہے، اور بیمار ہو تو اس کی صحت کی واپسی کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ اسی طرح آدمی کو چاہیے کہ وہ پاک و صاف اور شائستہ و مہذب نفس کی حفاظت کرے اور صفات کمال اور صفا سے محروم نفس میں کمال اور صفا پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ جس طرح بدن کے نظام اعتدال کو درہم برہم کرنے والی علت کا علاج اس کی ضد سے کیا جا سکتا ہے، یعنی حرارت کا برودت سے اور برودت کا حرارت سے، اسی طرح نفس کے امراض کا علاج بھی ان کے ازداد سے کیا جاتا ہے۔ مثلا جہل کے مرض کا علاج تعلیم سے، بخل کی بیماری کا علاج سخاوت سے، تکبر کے مرض کا علاج تواضع سے، اور حرص و ہوس کا علاج نفسانی خواہشات کے سیلاب پر بند لگانے سے کیا جاتا ہے، خواہ اس علاج میں تکلف ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ جس طرح بدن کی بیماریوں کا علاج دوا کی تلخی برداشت کرنے اور دل کی خواہشات کو دبانے سے ہوتا ہے، اسی طرح نفس کے امراض بھی مجاہدے کی تلخی اور شدت پر صبر کیے بغیر دور نہیں ہوتے، بلکہ دل کے امراض میں اس مجاہدے کی ضرورت کچھ زیادہ ہی پڑتی ہے، اس لیے کہ بدن کی بیماریوں کا خاتمہ تو اس وقت ہو جاتا ہے جب انسان کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑتی ہے، لیکن دل کے امراض مرنے کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتے ہیں۔ نیز جس طرح حرارت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جسمانی مرض کے لیے ہر سرد دوا اس وقت تک مفید ہوتی جب تک وہ مرض کی شدت و ضعف کو سامنے رکھ کر تجویز نہ کی گئی ہو اور اس میں مقدار کی کمی زیادتی کی رعایت نہ کی گئی ہو، اس کے لیے اطباء نے ایک معیار مقرر کر رکھا ہے، اور اس معیار کی روشنی میں وہ دوا کی مناسب، مفید اور مرض کے لیے مؤثر مقدار تجویز کرتے ہیں۔ اگر یہ معیار ملحوظ نہ رہے تو مرض کم ہونے کے بجائے زیادہ ہو جائے۔ یہی حال نفس کی بیماریوں کا ہے۔ معالج کو چاہیے کہ وہ جن اخلاق کا ان کے ازداد سے علاج کرے، ان میں یہ معیار ملحوظ رکھے۔ دوا کا معیار مرض کی روشنی میں متعین کیا جاتا ہے، چنانچہ طبیب اس وقت تک کسی مرض کا علاج نہیں کرتا جب تک وہ یہ پتہ نہیں چلا لیتا کہ زیر علاج مرض کا سبب بارد ہے یا ہار ہے۔ اگر وہ مرض حرارت کی بنا پر ہے تو وہ اس کے ضعف و شدت پر نظر ڈالتا ہے، پھر بدن کے احوال، وقت کے تقاضے، مریض کی عمر اور اس کے مشاغل وغیرہ بھی معالج کی نظر میں رہتے ہیں اور انہی کی روشنی میں علاج تجویز کرتا ہے۔ اسی طرح مرشد کو چاہیے کہ وہ اپنے زیر علاج روحانی مریضوں پر ریاضتوں اور مجاہدوں کا اتنا بوجھ نہ ڈالے کہ وہ اسے برداشت نہ کر سکیں، نیز اپنے مریض کے لیے کوئی مجاہدہ اس وقت تک تجویز نہ کرے جب تک اس کے مرض کا صحیح طور پر اندازہ نہ کر لے۔ علاج کے سلسلے میں طبیب کا فرض یہ ہے کہ وہ مرض دیکھ کر دوا دے۔ اگر اس نے تمام امراض کا علاج ایک ہی دوا سے کیا تو اس کا انجام مریضوں کی ہلاکت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مرشد کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام مریدین کی اصلاح کے لیے ایک ہی طریقہ اختیار نہ کرے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ اپنے روحانی مریضوں کے دلوں کو ہلاکت میں مبتلا کر دے گا۔ مرشد کا فرض یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے مرید کے مرض کی تشخیص کرے، اس کے حالات پر نظر ڈالے، اس کے سن و سال اور طبیعت و مزاج کی رعایت کرے اور یہ دیکھے کہ وہ مجاہدے کی کس قدر مشقت اور تعب برداشت کرتا ہے۔ ان تمام امور کا جائزہ لینے کے بعد وہ اس کے لیے کوئی مجاہدہ تجویز کرے۔ اگر مرید مبتدی ہو اور شریعت کے حدود سے ناواقف ہے تو پہلے سے طہارت اور نماز اور ظاہری عبادات کے مسائل سکھلائے جائیں۔ اگر وہ حرام مال میں مشغول ہو اور معصیت کا ارتکاب کرتا ہو تو اسے منع کرے اور گناہوں کی زندگی گزارنے سے روکے۔ جب اس کا ظاہر گناہوں کی آلودگی سے پاک اور عبادات کے نور سے
منور ہو جائے تو احوال کے قرائن سے اس کے باطن کا جائزہ لے اور اخلاق و عادات اور قلب کے امراض کا تجزیہ کرے۔ اگر اس کے پاس ضرورت سے زائد مال ہو تو اس سے لے اور خیرات کر دے تاکہ اس کے دل میں مال کی طرف کوئی التفات باقی نہ رہے اور وہ پوری طرح اللہ کی طرف مائل ہو جائے۔ اسی طرح اگر مرید کے دل میں تکبر، رعونت اور عزت نفس کا احساس زیادہ ہو تو اسے مانگنے اور لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کے لیے بازار بھیجے، کیونکہ تکبر اور رعونت اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا احساس ذلت کے بغیر نہیں جاتا، اور گداگری سے زیادہ باعث ذلت چیز کوئی دوسری نہیں ہے۔ جب تک یہ بیماری اچھی طرح ختم نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اسے اس ذلیل پیشے کی پابندی کرنے کا مکلف بنائے۔ کبر اور رعونت قلب کی بدترین مہلک بیماریاں ہیں۔ کبر اور رعونت قلب کی بدترین مہلک بیماریاں ہیں۔ اگر کسی مرید پر جسم و لباس کی نظافت کا خیال غالب ہو اور وہ صفائی کی طرف زیادہ مائل نظر آتا ہو تو اس سے گھریلو کام لیے جائیں، مثلا گھر کی صفائی کرائی جائے، گندی جگہوں پر جھاڑو لگوائی جائے، باورچی خانے کا کوئی کام سپرد کر دیا جائے تاکہ دھوئیں سے سابقہ پڑے اور نظافت کی رعونت باقی نہ رہے۔ جو لوگ اپنے کپڑوں میں زیب و زینت کا اختیار کرتے ہیں اور خوبصورت جائے نمازیں تلاش کرتے ہیں، ان میں اور دلہنوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دلہنیں بھی دن بھر اپنی آرائش میں مشغول رہتی ہیں، نیز اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پوجے یا پتھر کے صنم کی پرستش کرے۔ جب بھی بندہ غیر اللہ کی پرستش کرتا ہے اس کا قلب اللہ سے محجوب ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنے لباس میں اس کی پاکی اور حلت کے علاوہ بھی کسی چیز کا خیال رکھے وہ اپنے نفس کا پجاری ہے۔ مجاہدے کے لطائف میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مرید اپنی کسی مذموم اور قبیح عادت سے باز نہ آئے تو اس کا رخ اس مذموم عادت سے ہٹا کر کسی دوسری مذموم عادت کی طرف پھیر دینا چاہیے جو اس سے کم درجے کی ہو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کپڑوں میں لگا ہوا خون پیشاب سے دھوئے اور پیشاب کو پانی سے دھو ڈالے۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ پانی سے خون زائل نہ ہوتا ہو، یا جیسے بچے کو مکتب میں اولاً گیند بلے سے کھیلنے کی ترغیب دی جائے، پھر کھیل سے اچھے لباس کی طرف مائل کیا جائے، اچھے لباس اور زینت و تفاخر سے ریاست و جاہ کی طلب پر اکسایا جائے اور آخر میں اسے آخرت کی ترغیب دی جائے۔ اگر کسی شخص کا دل ایک دم ترک جاہ پر آمادہ نہ ہو تو اسے معمولی درجے کی جاہ کی ترغیب دینی چاہیے اور اسے بتدریج اس صفت سے ہٹانا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی شخص پر کھانے کی ہوس غالب پائے تو اسے روزہ اور کم خوری کا پابند کرے، پھر اس کے امر کا مکلف بنائے کہ وہ لذیذ کھانے تیار کرے، دوسروں کو کھلائے اور خود نہ کھائے، یہاں تک کہ اس کا نفس عادی ہو جائے اور اس میں صبر کی قوت پیدا ہو جائے، ہوس کا خاتمہ ہو جائے۔ اسی طرح اگر کوئی مرید نوجوان ہو اور نکاح کا خواہش مند ہو لیکن نان نفقہ سے عاجز ہو تو اسے روزہ رکھنے کے لیے کہے۔ بعض اوقات روزے سے بھی شہوت کم نہیں ہوتی۔ اس صورت میں مرید سے کہے کہ وہ ایک دن اپنا روزہ پانی سے افطار کرے، روٹی نہ کھائے، دوسرے دن روٹی سے افطار کرے، پانی نہ پیے، گوشت اور دوسرے سالنوں کے استعمال سے منع کرے، یہاں تک کہ اس کی شہوت ختم ہو جائے۔ شروع میں بھوک سے اچھا کوئی دوسرا علاج نہیں ہے۔ اگر اس پر غصے کا غلبہ دیکھے تو تحمل اور خاموشی اختیار کرنے کا حکم دے اور اس پر ایسے لوگ مسلط کر دے جو بد اخلاق ہوں، اور ایسے ہی لوگوں کو خدمت پر اسے مامور کر دے تاکہ ان کے ساتھ رہتے رہتے وہ اذیتوں پر صبر کرنے کا خوگر بن جائے۔ جیسا کہ ایک بزرگ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ تر ایسے لوگوں کی مزدوری کیا کرتے تھے جو بد اخلاق ہوں اور زشت روی اور درشت کلامی ان کی عادت ہو۔ وہ ان کی طرف سے پہنچنے والی ہر لذت پر صبر کرتے تھے اور غصہ پی لیتے تھے۔ شروع میں ایسا کرنے کے لیے انہیں تکلف سے کام لینا پڑا، بعد میں صبر ان کی عادت بن گیا، یہاں تک کہ اس سلسلے میں ان کا نام مثال کے طور پر لیا جانے لگا۔ بعض بزرگ اپنے اندر کمزوری اور بزدلی پاتے تھے، اس کا علاج انہوں نے اس طرح کیا کہ وہ سمندر کے سینے پر اس وقت سفر کرنے لگے جب موسم سرد ہو اور موجیں مضطرب ہوں۔ عبادت سے سستی اور کاہلی کے علاج کے لیے ہندو عابد رات بھر ایک ہی پہلو کھڑے رہتے ہیں۔
بعض بزرگ سلوک کی ابتدا میں سست تھے، انہوں نے اپنے مرض کا علاج اس طرح کیا کہ رات بھر سر کے بل کھڑے رہے تاکہ نفس اس مشقت سے گھبرا کر پاؤں پر کھڑا ہونے پر رضامند ہو جائے۔ بعض لوگوں نے مال کی محبت دل سے اس طرح سے زائل کی کہ درہم و دینار دریا برد کر دیے۔ خیرات کرنے کے بجائے دریا میں بہانے کو انہوں نے اس لیے ترجیح دی کہ خیرات کرنے میں ریاکاری کا اندیشہ تھا۔ ان مثالوں سے امراض قلب کے علاج کے طریقے معلوم ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہمارا مقصد ہر مرض کی دوا بیان کرنا نہیں ہے۔ دوائیں اور علاج کے طریقے تو ہم آئندہ صفحات میں بیان کریں گے۔ اس وقت تو ہمارا مقصد صرف یہ بیان کرنا ہے کہ ہر مرض کا علاج اس کی ضد پر عمل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ طریقہ علاج ایک ہی جملے میں بیان فرمایا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 40 اور 41۔ اور جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو حرام خواہش سے روکا سو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ مجاہدے میں اصل اور اہم تر بات یہ ہے کہ جس بات کا عزم کرے اسے پورا کرے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ترک شہوت کا عزم کر لے اور اس راہ میں کچھ دشواریاں پیش آئیں تو وہ ان دشواریوں کو انگیز کرنے کا حوصلہ رکھے اور یہ سمجھ کے کہ یہ دشواریاں بطور ابتلا و آزمائش پیش آئی ہیں، ان دشواریوں سے نبرد آزما ہو کر اپنے ارادے پر قائم رہنا ہی مجاہدہ ہے۔ عہد شکنی کرے گا تو نفس کو ایسی ہی عادت ہو جائے گی اور وہ تباہ ہو جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ کبھی عہد شکنی کی نوبت آ جائے تو اپنے آپ کو سزا دے، جیسا کہ ہم نے محاسبہ اور مراقبہ کے باب میں نفس کو سزا دینے کے موضوع پر گفتگو کی ہے۔ اگر نفس کو سزا نہ دی تو نفس اس پر غالب آ جائے گا اور تمام ریاضت برباد ہو جائے گی۔ قلوب کی بیماری اور صحت کی علامتیں۔ جاننا چاہیے کہ ہر عضو بدن ایک مخصوص فعل کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اگر وہ فعل جس کے لیے عضو کی تخلیق کی گئی ہے اس عضو سے سرزد نہ ہو اور سرزد ہو تو اضطراب کے ساتھ سرزد ہو تو کہا جائے گا کہ یہ عضو اپنی صحت کھو چکا ہے۔ ہاتھ کا مرض یہ ہے کہ اس میں پکڑنے کی صلاحیت باقی نہ رہے۔ آنکھ کا مرض یہ ہے کہ وہ دیکھنے سے محروم ہو جائے۔ اسی طرح قلب کا مرض یہ ہے کہ وہ اپنے اس مخصوص فعل سے عاجز رہ جائے جس کے لیے اس کی تخلیق عمل میں آئی ہے۔ اور قلب کا فعل علم، حکمت اور معرفت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی عبادت، اس کے ذکر سے لذت حاصل کرنا اور اسے اپنی ہر خواہش پر ترجیح دینا، نیز اپنی تمام خواہشات اور اعضاء سے اس پر مدد لینا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 56، اور میں نے جن اور انسان کو اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کیا کریں۔ بہرحال ہر عضو کے ساتھ کوئی نہ کوئی فائدہ مخصوص ہے۔ قلب کا مخصوص فعل حکمت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ نفس انسانی کی خصوصیت وہی ہونی چاہیے جس کے ذریعے وہ بہائم سے ممتاز ہو جائے، کیونکہ کھانے پینے، دیکھنے اور جمع کرنے کی قوت تو جانوروں کو بھی میسر ہے۔ انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اشیاء کی حقیقتوں کا ادراک رکھتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اشیاء کی اصل، ان کا موجد اور مخترع اللہ تعالی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کسی شے کا علم رکھتا ہے لیکن اس کے موجد کی معرفت نہیں رکھتا تو کہا جائے گا کہ وہ اس شے کی حقیقت سے واقف ہی نہیں ہے۔ معرفت کی علامت محبت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھے گا وہ اس سے محبت بھی کرے گا، اور محبت کی علامت یہ ہے کہ اس پر دنیا کی کسی بھی محبوب چیز کو ترجیح نہ دی جائے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن تردونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔
پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 24، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں نکاسی نہ ہونے کا تم کو اندیشہ ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہوں تو تم منتظر رہو۔ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کی محبت ہے اس کا دل بیمار ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کے معدے کو روٹی کے بجائے مٹی کی رغبت ہو جائے، ایسا معدہ مریض کہلاتا ہے۔ یہ قلب کے امراض کی علامتیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام قلوب بیمار ہیں الا ماشاء اللہ۔ بعض امراض اتنے مخفی ہوتے ہیں کہ مریض کو ان کا علم بھی نہیں ہو پاتا۔ دل کے امراض کا حال کچھ ایسا ہی ہے کہ صاحب مرض کو اپنے مرض کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے وہ ان سے غفلت برتتا ہے۔ اگر وہ مرض کا حال جان لے تو اس کی دوا کی تلخی پر صبر کرنے کی ہمت کھو بیٹھے، اس لیے کہ دل کے مرض کی دوا شہوتوں کی مخالفت ہے، جس کی تکلیف جانکنی کی تکلیف سے زیادہ سخت سمجھی جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر صبر کا یارہ بھی ہو تو ایسا طبیب حاذق میسر نہیں آتا جو اس کے صحیح طریقے پر علاج کر سکے، جو اس کا صحیح طریقے پر علاج کر سکے۔ دل کی بیماریوں کے معالج علماء ہو سکتے ہیں لیکن ان کے قلوب خود بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ جب وہ اپنا ہی علاج نہیں کر پاتے تو دوسروں کا علاج کیا کریں گے؟ اس اعتبار سے دل کا مرض سنگین اور لا علاج بن گیا ہے۔ دل کی بیماریوں کے علاج کا علم مٹ چکا ہے، نہ ان بیماریوں کو سمجھنے والے رہے اور نہ علاج کرنے والوں کا وجود رہا۔ لوگ دنیا کی محبت میں غرق ہیں اور ایسے اعمال میں مشغول ہیں جن کا ظاہر عبادت ہے اور باطن ریا ہے۔ یہاں تک اصل امراض کی علامات کا ذکر تھا، اب معالجہ کے نتیجے میں حاصل ہونے والی صحت کی علامات کا حال سنیے۔ اس سلسلے میں اس بیماری پر نظر ڈالنی چاہیے جس کا علاج کرنا ہے۔ اگر وہ بیماری مثلاً بخل ہے جو ہلاک کرنے والی اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہے تو اس کا علاج مال خرچ کرنے سے ہوگا، لیکن بعض اوقات مال خرچ کرنے میں حدود سے تجاوز کیا جاتا ہے اور انفاق اسراف میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسراف بھی ایک مرض ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص برودت کا علاج حرارت سے کرے اور اتنی زیادہ حرارت پہنچائے کہ برودت پر حرارت غالب آ جائے۔ ظاہر ہے کہ حرارت کا غلبہ بھی مرض ہے، بلکہ مطلوب اعتدال ہے جس میں نہ حرارت غالب ہوتی ہے اور نہ برودت۔ خرچ کرنے میں بھی اسراف اور بخل کا درمیانی درجہ مطلوب ہے۔ اگر آپ نقطۂ اعتدال اور دو چیزوں کے درمیان حد اوسط معلوم کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس فعل پر نظر ڈالیں جو کسی خلق کے باعث وجود میں آئے۔ اگر وہ فعل سہل اور لذیذ معلوم ہو تو جان لینا چاہیے کہ یہی خلق نفس پر غالب ہے۔ مثلاً اگر مال جمع کرنے اور اسے روکنے میں نفس کو مستحقین پر خرچ کرنے کے مقابلے میں زیادہ نفرت ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ نفس پر خلق بخل غالب ہے۔ اس صورت میں خرچ کرنے اور مستحقین کو ان کا حق پہنچانے کا التزام کرے، اور اگر نفس کو مستحق پر خرچ کرنے کے مقابلے میں غیر مستحق پر خرچ کرنے میں زیادہ لذت ملتی ہو اور یہ خرچ کرنا جمع کرنے سے زیادہ سہل لگتا ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ نفس پر خلق اسراف غالب ہے۔ اس صورت میں مال جمع کرنے اور روکنے کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ نفس کی نگرانی اسی طرح جاری رکھنی چاہیے اور یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ کون سا فعل نفس پر شاق گزرتا ہے اور کون سا فعل سہل ہے، اور یہ نگرانی اس وقت تک جاری رہنی چاہیے جب تک مال کی رغبت قطعی طور پر ختم نہ ہو جائے، یعنی نہ نفس کو خرچ سے دلچسپی رہے اور نہ جمع و امساک کی طرف اس کا التفات رہے، بلکہ اس کی حیثیت پانی کی سی ہو جائے جو ضرورت کے لیے روکا جاتا ہے اور ضرورت کے وقت خرچ کیا جاتا ہے۔ نیز بذل یعنی خرچ کرنے کو امساک یعنی روکنے پر کوئی ترجیح نہ ہو۔ جو دل اس درجے کا ہو جائے گا وہ ان اخلاق رذیلہ سے پاک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے دل کا دنیاوی علائق سے لا تعلق ہونا ضروری ہے
تاکہ جب دنیا سے اذن سفر ملے تو نہ دل میں کسی شے کی طرف التفات ہو اور نہ اس کے اسباب کا دھیان ہو۔ اس صورت میں نفس کی رب کریم کے حضور واپسی اس نفس لطیفہ کی واپسی ہوگی جو خود بھی اپنے رب سے راضی ہے اور رب بھی اس سے راضی ہے۔ ایسے ہی نفوس اللہ کے مقرب بندوں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صلحاء کے زمرے میں شمار کیے جاتے ہیں۔ درمیانی درجہ دونوں طرف کے درجات میں انتہائی دقیق ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ جو لوگ دنیا میں اس دشوار گزار صراط یعنی راستے پر قائم رہیں گے وہ آخرت کے پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزریں گے، اور کیونکہ آدمی صراط مستقیم کے درجہ اوسط کے ایک نہ ایک جانب تھوڑا بہت جھک ہی جاتا ہے، اس لیے اس کا دل اسی جانب متعلق رہتا ہے جس جانب جھکتا ہے۔ اس لحاظ سے اسے کچھ نہ کچھ عذاب ضرور ہوگا، گو وہ دوزخ کی آگ سے اور اس طرح نکل جائے جس طرح بجلی جھپکتی ہے اور اس کی روح تار کے اندر سے گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنْجِيَ الَّذِينَ اتَّقَوْا۔ پارہ نمبر 16 رکو نمبر 8 آیت نمبر 71 اور 72۔ اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر سے گزر نہ ہو، یہ آپ کے رب کے اعتبار سے لازم ہے، ضرور پورا ہو کر رہے گا، پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو خدا سے ڈریں۔ متقین سے وہ لوگ مراد ہیں جو صراط مستقیم سے قریب زیادہ اور بعید کم رہے ہیں۔ صراط مستقیم پر ثبات قدمی کی اسی دشواری کے پیش نظر بندے پر سورہ فاتحہ کے دوران شب و روز میں 17 مرتبہ یہ دعا وارد ہوئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، پارہ نمبر 1 رکو نمبر 1 آیت نمبر 1۔ بتلا دیجئے ہم کو سیدھا راستہ۔ آیت نمبر 5۔ روایت ہے کہ کسی بزرگ نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، اس صورت میں ایسی کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت میں یہ آیت ہے فاستقم کما امرت، پارہ نمبر 12 رکو نمبر 10 آیت نمبر 112۔ آپ جس طرح کہ آپ کو حکم ہوا ہے راہ دین پر مستقیم رہیے۔ بہرحال سیدھے راستے پر قدم رکھنا اگرچہ دشوار گزار ہے، لیکن انسان کو استقامت سے قریب تر رہنے میں کسی غفلت سے کام نہ لینا چاہیے، اگرچہ وہ عین استقامت حاصل نہ کر پائے۔ اور جو شخص نجات کا خواہاں ہے اسے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ نجات صرف نیک اعمال میں منحصر ہے، اور نیک اعمال اچھے اخلاق کے پہلو سے جنم لیتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہر بندے کو اپنے اوصاف اور اخلاق کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے تاکہ اگر کوئی نقص ہو تو اسے دور کیا جا سکے۔ اپنے عیوب کو پہچاننے کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے اس کے عیوب پر مطلع فرما دیتے ہیں۔ جس شخص کو گہری بصیرت میسر ہوتی ہے اس پر عیوب مخفی نہیں رہتے، اور جب عیوب کا علم ہو جاتا ہے تو اس کے علاج میں بھی آسانی ہو جاتی ہے، لیکن اکثر لوگ اپنے عیوب سے ناواقف ہیں۔ حال یہ ہے کہ آدمی دوسرے کی آنکھ کا تنکا دیکھ لیتا ہے لیکن اپنی آنکھ کا شہیتر نہیں دیکھ پاتا۔ اپنے عیوب پہچاننے کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایسے شیخ کی مجلس میں حاضری دیا کرے جو نفس کے عیوب سے واقف اور مخفی آفات پر مطلع ہو۔ اس شیخ کی بات سنے اور مجاہدے کے باب میں اس کی ہدایات پر عمل پیرا ہو۔ یہ حال مرید کا مرشد کے ساتھ اور شاگرد کا استاد کے ساتھ ہے۔ شیخ اپنے مرید کو اور استاد اپنے شاگرد کو اس کے باطنی عیوب سے آگاہ کرتا ہے اور ان کے ازالے کا طریقہ تجویز کرتا ہے۔ اس زمانے میں مذکورہ طریقہ پر عمل کرنے والے شاذ و نادر ہی ملتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی مخلص، وفا شناس، زیرک اور دیندار دوست تلاش کرے اور اسے اپنے نفس کا نگراں مقرر کر دے تاکہ وہ اس کے احوال اور افعال پر نظر رکھے اور ظاہر و باطن میں جو برائی بھی دیکھے اس پر تنبیہ کرے۔ اکابر علماء دین کا طریقہ۔
یہی رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو مجھے میرے عیوب سے آگاہ کرے۔ چنانچہ وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے عیوب کے متعلق دریافت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر میرے متعلق کوئی غلط بات تم نے سنی ہو تو مجھے بتلاؤ تاکہ میں اپنی اصلاح کروں۔ شروع میں انہوں نے معذرت کی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور دے کر فرمایا تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ دسترخوان پر 2 سالن بیک وقت جمع کر لیتے ہیں، اور یہ کہ آپ کے پاس 2 جوڑے ہیں، ایک دن کا اور ایک رات کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، کیا تمہیں ان 2 باتوں کے علاوہ بھی کچھ معلوم ہوا ہے؟ جواب دیا نہیں۔ فرمایا ان دونوں باتوں کے سلسلے میں مطمئن رہو۔ آپ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اپنے عیوب دریافت کرتے اور ارشاد فرماتے کہ تم منافقین کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہو، کیا میرے اندر بھی تمہیں نفاق کی کوئی علامت نظر آتی ہے؟ غور کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جلالت شان اور علو مرتبت کے باوجود اپنی ذلت پر کیسی کیسی تہمتیں تراشتے اور کس کس طرح لوگوں کو اپنے عیوب بتلانے پر مجبور کرتے۔ جس کی عقل زیادہ اور منصب بلند تر ہوگا وہ خود پسندی کے مرض میں بہت کم مبتلا ہوگا اور اپنے نفس کو پاک باز سمجھنے کے بجائے متہم اور غلط کار سمجھتا رہے گا۔ اس زمانے میں ایسے دوستوں کا ملنا دشوار ہے جو کسی رعایت کے بغیر عیب سے آگاہ کر دیں۔ زیادہ تر دوست خوشامد پسند ہوتے ہیں کہ عیب کو ہنر کہنے میں بھی کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے، بلکہ اسے دوستی کا حق ادا کرنے سے تعبیر کرتے ہیں۔ کچھ دوست حاسدانہ طبیعت رکھتے ہیں اور بڑھا چڑھا کر عیب بتلاتے ہیں۔ مخلص، بے غرض اور سچے دوست کا وجود انقا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ لوگوں نے عرض کیا، کیا بات ہے، اب آپ ان لوگوں سے کیوں نہیں ملتے؟ فرمایا، ایسے دوستوں سے مل کر کیا کروں جو میرے عیوب سے مجھے آگاہ نہ کریں۔ دین سے محبت رکھنے والوں کی اولین خواہش یہی ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ ان کے عیوب کی نشاندہی کر دیا کریں۔ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی کے مقابلے میں بہت معمولی ہے، لیکن اب لوگوں کی حالت اس کے برعکس ہے۔ ان دوستوں کو دشمنوں کی فہرست میں سب سے اوپر جگہ ملتی ہے جو ہمیں ہمارے عیوب سے آگاہ کریں اور ہمیں نصیحت سے نوازیں۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم اپنے عیوب کی نشاندہی پر برا فروختہ ہوں، اور اخلاق رذیلہ کی مثال ایسی ہے جیسے سانپ، بچھو وغیرہ۔ اب اگر یہ موذی کیڑے تمہارے کپڑوں میں گھس جائیں اور کوئی شخص تمہیں ان کی اذیت سے آگاہ کرے اور ان سے بچنے کی تاکید کرے یا بچنے کا راستہ بتلائے تو کیا وہ تمہارا دشمن ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس شخص کا ہمیں ممنون احسان ہونا چاہیے اور بچھو وغیرہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، حالانکہ بچھو کے زہریلے اثرات 1-2 روز رہیں گے، جبکہ اخلاق بد کا اثر موت کے بعد بھی باقی رہے گا۔ پھر کیا بات ہے کہ ہم اپنے ناصح کو دشمن تصور کرتے ہیں اور اس کے بتلائے ہوئے عیوب کا ازالہ نہیں کرتے، بلکہ الٹا اس کے اندر عیوب تلاش کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ آئندہ نصیحت کی جرات نہ کر سکے۔ ناصح کو دشمن وہی لوگ سمجھتے ہیں جن کے قلوب معاصی کی کثرت سے سیاہ اور سخت پڑ چکے ہوں۔ یہ ضعف ایمان ہی کا شاخسانہ ہے۔ اے اللہ، ہمیں رشد و ہدایت کا راستہ دکھلا، ہمیں ہمارے عیوب سے آگاہ فرما اور ان عیوب کے ازالے کی قوت سے نواز، اور ہمیں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا کر جو ہمیں ہمارے عیوب سے آگاہ کریں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے عیوب کا علم دوستوں کے ذریعے حاصل کرے، اس لیے اپنے عیوب کا علم دشمنوں کے ذریعے حاصل کرے، اس لیے کہ دشمنوں کی آنکھ عیب کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتی اور زبان عیب کے علاوہ کوئی بات ظاہر نہیں کرتی۔ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ آدمی خوشامد پسند دوستوں کی بنسبت عیب
عیب جو، عیب بین اور عیب گو دشمن سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس لیے کہ دوست عموماً تعریف ہی کرتے ہیں، ان کی آنکھیں صرف اچھائی دیکھتی ہیں، ان کی زبانوں پر صرف اچھائی رہتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ آدمی فطرتاً دشمنوں کی تکذیب کرتا ہے اور ان کی ہر بات کو حسد پر محمول کرتا ہے، لیکن اہل بصیرت دشمنوں سے بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں سے ملے جلے اور جو بات ان میں بری دیکھے اسے سامنے رکھ کر اپنے نفس کا احتساب کرے، اگر وہ بات اپنے نفس میں پائے تو اسے دور کرے۔ مومن کے لیے آئینے کی طرح ہوتا ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے آئینے میں اپنی تصویر دیکھے، اس کے عیوب کے ذریعے اپنے عیوب معلوم کرے اور یہ سمجھے کہ خواہشات کی اتباع کے معاملے میں عام طور پر طبائع قریب ہیں۔ جو بات ایک میں ہوگی اس کا کل یا جز دوسرے میں بھی ہوگا۔ ان اصولوں کی روشنی میں اپنے عیوب ڈھونڈے اور قلب کو ان عیوب سے پاک کرے۔ اگر تادیب اور تزکیہ کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جائے تو ہر شخص کی خود بخود اصلاح ہو جائے، نہ مؤدب کی ضرورت ہے اور نہ مربی کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ آپ کو ادب کس نے سکھلایا ہے؟ فرمایا، مجھے ادب کسی نے نہیں سکھلایا، جاہلوں کی جہالت مجھے بری معلوم ہوئی، میں نے اس سے کنارہ کشی اختیار کی۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جنہیں کمال بصیرت، معرفت اور ذہانت جیسے اوصاف کا حامل استاد نہ ملے، جو اپنے نفس کی تہذیب و تزکیہ سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے بندوں کی تعلیم و تہذیب میں مشغول ہو اور از راہ شفقت انہیں نصیحت کرے اور اچھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرے۔ جس شخص کو ایسے استاد کی صحبت میسر ہے، اس کے پاس گویا چلتا پھرتا شفا خانہ ہے جہاں ہر مرض کا علاج موجود ہے۔ ایسے استاد کا دامن تھامے رہنا چاہیے اور اس کے مرض کا علاج کرے اور اسے ہلاکت سے بچائے گا۔ قلوب کے امراض کا علاج ترک شہوات، دلائل نقل، شواہد شرع۔ اگر آپ مذکورہ بالا تفصیلات پر غور کریں گے تو بصیرت کے دروازے کھل جائیں گے اور علم و یقین کی روشنی سے قلوب کے امراض اور ان کے علاج کا طریقہ واضح ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ غور و فکر کے ذریعے امراض اور ان کے معالجے کی معرفت حاصل کرنے سے عاجز ہوں تو تقلید اور ایمان بالغیب کے طور پر ان کی تصدیق ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ ایمان کا درجہ الگ ہے اور علم کا درجہ الگ ہے۔ علم ایمان کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، پارہ نمبر 28، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ تم میں ایمان والوں کے اور ایمان والوں میں ان لوگوں کے جن کو علم دین عطا ہوا ہے اخروی درجے بلند کرے گا۔ چنانچہ جس شخص نے سبب دریافت کیے بغیر اس امر کی تصدیق کی کہ اللہ تعالی تک پہنچنے کا واحد راستہ شہوات کی مخالفت ہے، اس نے ان لوگوں کا درجہ حاصل کیا جو ایمان لائے، اور جس نے اس حقیقت کا بھید پا لیا وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہیں ایمان کے ساتھ ساتھ علم بھی عطا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے اہل ایمان اور اہل علم دونوں ہی سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ ارشاد ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پارہ نمبر 5، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 95، اور سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھے گھر کا وعدہ کیا ہے۔ شریعت کے شواہد، بہرحال اس حقیقت پر کہ ترک شہوات ہی اللہ تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ہے، آیات، احادیث اور علماء کے اقوال شاہد ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 40 اور 41، اور جس نے نفس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا سو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ پارہ نمبر 26، رکوع نمبر 13، آیت نمبر 3، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے شہوات کی محبت نکال دی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المؤمن بین خمس شدائد، مومن بحسد و منافق ببغضہ و کافر یقاتلہ و شیطان یدلہ و نفس تنازعہ۔
یہ مکارم الاخلاق کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مومن 5 مصیبتوں کے درمیان ہے، مومن اس سے حسد کرتا ہے، منافق اس کے تئیں بغض رکھتا ہے، کافر اس سے جنگ کرتا ہے اور شیطان اسے گمراہ کرتا ہے اور نفس اس سے جھگڑا کرتا ہے۔ اس حدیث میں بتلایا گیا کہ نفس جھگڑالو دشمن ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد اپنے رفقا کو شہوات کو لقمہ تر بنانے سے ڈرا، کیونکہ جن قلوب کی عقلیں شہوتوں سے متعلق ہیں وہ مجھ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جو حال کی شہوت کی مستقبل کی معودہ چیز وعدہ کی ہوئی چیز یعنی جنت کی خاطر چھوڑ دے۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا جو جہاد سے واپس آئے تھے، مرحباً بکم قدمتم من الجہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، خوش آمدید تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آئے ہو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا جہاد نفس۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایات کتاب عجائب القلب میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نیز ایک مرتبہ ارشاد فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ عز وجل۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو فضالہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نفس کا مجاہدہ کرے۔ ایک حدیث میں ہے کف اذاک عن نفسک ولا تتابع هواها في معصیۃ اللہ اذ تخاصمک یوم القیامۃ فیلعن وبأذک بعدا الا ان یغفر اللہ تعالی ویستر۔ اپنے نفس کو اپنی ایذا سے بچا اور اللہ کی معصیت میں اس کی خواہش کا اتباع مت کر، اس لیے کہ وہ قیامت کے روز تجھ سے خصومت کرے گا اور تیرا ایک حصہ دوسرے کو لعنت کرے گا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ تیری مغفرت کر دے اور تیری پردہ پوشی فرما دے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بزرگوں کے اقوال۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس کے علاج سے زیادہ کوئی علاج مجھے سخت محسوس نہیں ہوا، کبھی وہ میرے حق میں مفید ہوتا اور کبھی مضر ہوتا۔ ابو العباس موصلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے نفس سے کہتے کہ نہ تو شہزادوں کی طرح دنیا کے مزے لوٹتا ہے اور نہ عابدوں کی طرح مجاہدہ کرتا ہے، کیا تو مجھے جنت اور دوزخ کے درمیان قید کرائے گا؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکش گھوڑے کے مقابلے میں نفس کو لگام کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کے ساتھ ریاضت کی تلواروں سے لڑو، اور ریاضت یہ ہے کہ آدمی کم کھائے، کم سوئے، بقدر ضرورت بولے اور لوگوں کی ایذا پر صبر کرے۔ کم کھانے سے شہوت ختم ہو جاتی ہے، کم سونے سے ارادہ و نیت میں صفائی آتی ہے، کم بولنا آفتوں اور فتنوں سے بچنے کا سبب بنتا ہے، اور لوگوں کی اذیتوں پر صبر کرنے سے منزل مقصود تک پہنچنے میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ آدمی کے لیے سب سے زیادہ دشوار گزار امر اذیت کے وقت تحمل اور مصیبت کے وقت صبر ہے۔ بہرحال جب نفس میں شہوتیں جنم لیں یا لغو گوئی کی لذت اور حلاوت جوش میں آئے، اس وقت کم خوابی کی میان سے کم خوری کی تلوار نکالے اور خاموشی کے ہاتھوں سے وہ کاری ضرب لگائے کہ نفس اپنے مظالم سے باز آ جائے اور اس کے فتنے سرد پڑ جائیں اور دل شہوت کی آلائشوں سے پاک و صاف ہو جائے۔ اگر نفس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تو وہ پاک و صاف، منور اور ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ خیر کے میدان اس کے راستے ہوں گے، طاعات کی وادیاں اس کی گزرگاہیں ہوں گی، اور وہ ان میدانوں اور وادیوں میں اس طرح دوڑے گا جس طرح گھوڑا ہموار زمین پر سرپٹ دوڑتا ہے، یا اس طرح محو خرام ہوگا جس طرح بادشاہ چمن کی سیر کرتا ہے۔ یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے دشمن 3 ہیں: دنیا، شیطان، نفس۔
دنیا سے زہد کے ذریعے بچو اور شیطان پر اس کی مخالفت کر کے غلبہ حاصل کرو اور نفس کو شہوتیں ترک کر کے مغلوب کرو۔ ایک پیر دانہ کہتے ہیں کہ جس شخص پر نفس کا غلبہ ہوتا ہے وہ شہوتوں کا اسیر ہوتا ہے، اس کے پاؤں میں خواہشات کی زنجیریں پڑ جاتی ہیں، اس کی باغ دوڑ عقل کی گرفت سے نکل جاتی ہے اور وہ اسے جدھر چاہتا ہے لیے پھرتا ہے، قلب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا پاتا۔ تمام اصحاب علم و حکمت کا اس پر اتفاق ہے کہ نعیم آخرت یعنی جنت نعیم دنیا کو خیر بات کہے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ ابو یحییٰ وراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے شہوات کے ارتکاب سے اعضاء کو خوش کیا اس نے اپنے دل کی زمین میں ندامت کا بیج بویا۔ وہیب ابن الورد فرماتے ہیں کہ روٹی سے زائد چیز سالن وغیرہ شہوت نفس ہے۔ انہی کا قول ہے کہ جو شخص دنیا کی شہوتوں سے محبت رکھے اسے آخرت یعنی ذلت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزانوں کا امین بنایا گیا اور وہ 12,000 عظمائے مصر کے عظیم الشان جلوس کی قیادت کرتے ہوئے ایک راستے سے گزرے تو زلیخا نے ان سے کہا کہ اے یوسف، حرص اور شہوات نے بادشاہوں کو غلام بنا دیا اور صبر و تقوی نے غلاموں کو بادشاہ کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ بات باری تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق ہے، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 90۔ واقعی جو شخص گناہوں سے بچتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں بیدار رہا اور نماز میں مشغول ہونے کی کوشش کی، لیکن مجھے وہ لذت حاصل نہ ہوئی جس کا میں عادی تھا۔ سونے کا ارادہ کیا تو نیند بھی نہیں آئی، بیٹھنا چاہا تو یہ بھی نہ ہو سکا۔ مجبوراً باہر آیا، دیکھتا کیا ہوں کہ ایک آدمی اپنے جسم سے کمبل لپیٹے ہوئے راستے میں پڑا ہے۔ جب اس نے میری آہٹ سنی تو آواز دے کر اپنے پاس آنے کے لیے کہا۔ میں نے کہا جناب آپ نے پہلے سے مجھے اپنی آمد کی خبر نہیں دی تھی؟ کہنے لگا میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ آپ کے دل کو میری طرف متوجہ کر دے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اب آپ اپنا مقصد بتلائیں۔ کہنے لگا اے ابو القاسم یہ بتلائیں کہ نفس کے مرض کا علاج کیا ہے؟ میں نے کہا جب آدمی خواہشات کی مخالفت کرتا ہے تو نفس اس میں اذیت محسوس کرتا ہے، مگر یہی اذیت اس کا علاج اور دوا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اے نفس سن لے، میں نے 7 بار تجھے یہی جواب دیا تھا مگر تو نے میری بات نہیں سنی۔ اب جنید بھی میری تصدیق کر رہے ہیں، کیا تو ان کی بات بھی نہیں سنے گا؟ یزید عکاشی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دنیا میں ٹھنڈا پانی نہ دو، ایسا نہ ہو کہ میں آخرت میں اس سے محروم رہوں۔ ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ میں کب بولا کروں؟ انہوں نے جواب دیا جب چپ رہنے کی خواہش ہو۔ اس نے دریافت کیا اور کب خاموش رہوں؟ انہوں نے فرمایا جب طبیعت بولنے پر آمادہ نظر آئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو جنت میں جانے کا شوق ہو اسے دنیا میں شہوات سے الگ رہنا چاہیے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بازار میں جاتے، اگر کوئی اچھی چیز نظر آتی اور دل میں اسے حاصل کرنے کی خواہش ہوتی تو نفس کو تسلی دیتے، صبر کی تلقین فرماتے اور کہتے کہ خدا کی قسم میں تجھے تیری عظمت اور بڑائی کی وجہ سے منع کرتا ہوں۔ علماء کا متفق فیصلہ۔ بہرحال تمام علماء اور دانشوروں کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ آخرت کی سعادت حاصل کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ یہ ہے کہ نفس کو ہوا و ہوس سے دور رکھا جائے اور خواہشات کی اتباع سے روکا جائے۔ اس اعتبار سے اس فیصلے پر ایمان لانا اور عمل کرنا واجب ہے۔ قابل ترک شہوات اور ناقابل ترک شہوات کے متعلق ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ ریاضت کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ نفس ان چیزوں سے صرف بقدر ضرورت متمتع ہو جو قبر میں اس کے ساتھ نہ جائیں، یعنی لباس، نکاح اور کھانا پینا اور مسکن وغیرہ چیزیں جو زندگی کے لیے ناگزیر ہیں۔
ان چیزوں میں ضرورت کی مقدار سے تجاوز کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ان سے محبت رکھتا ہے اور مرنے کے بعد ان کی خاطر دنیا میں واپس آنے کا متمنی ہے، اور دنیا میں واپسی کی خواہش وہی شخص کر سکتا ہے جس کا آخرت کے اجر و ثواب میں کوئی حصہ نہ ہو۔ دنیا کی صحبت ایک مرض ہے، اور اس مرض سے نجات کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ آدمی کا دل اللہ کی محبت و معرفت اور ذکر و فکر میں پورے طور پر مشغول ہو، اور دنیاوی چیزوں پر اس حد تک قناعت کرے جو اس کی مشغولیت میں مانع نہ بنے، اور یہ صورت صرف اللہ ہی کے فضل و کرم اور اس کی بخشی ہوئی قوت و طاقت سے میسر آتی ہے۔ لوگوں کی چار قسمیں۔ جو لوگ اس حقیقی ریاضت تک نہ پہنچ سکیں، انہیں اس سے قریب تر درجات تک پہنچنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں چار طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مستغرق رہتا ہے، معیشت کی ضرورت مستثنی کر کے دنیا کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ یہ لوگ صدیقین کے زمرے میں ہیں، مگر یہ درجہ بلند طویل ریاضت اور ایک عرصے تک شہوات ترک کیے رکھنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ دوسری قسم میں وہ لوگ ہیں جن کے قلوب ہر لمحہ ہر آن دنیا میں ڈوبے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے بھی ہیں تو بطور حدیث نفس کے کرتے ہیں، یعنی صرف زبان پر ذکر آتا ہے، دل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ لوگ زمرۂ حالکین یعنی ہلاک ہونے والوں میں داخل ہیں۔ تیسری قسم میں وہ لوگ ہیں جو دین اور دنیا دونوں میں مشغول ہیں، لیکن قلب پر غلبہ دین کا ہے۔ یہ لوگ دوزخ میں ضرور جائیں گے، لیکن جتنا دین ان کے قلب میں غالب ہوگا اسی قدر جلد انہیں عذاب سے نجات مل جائے گی۔ چوتھی قسم میں وہ لوگ داخل ہیں جنہیں دین اور دنیا دونوں نے مشغول کر رکھا ہے، لیکن ان کے دلوں پر دین کے بجائے دنیا غالب ہے۔ یہ لوگ دوزخ میں زیادہ دیر تک رہیں گے، بالآخر سزا بھگتنے کے بعد باہر آ جائیں گے، کیونکہ اگرچہ ان کے دلوں پر دنیا غالب تھی لیکن وہ دین سے بھی محروم نہیں تھے۔ خدا کے ذکر کی قوت ان کی نجات کا باعث بنے گی۔ اے اللہ، تو ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے، ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچا۔ مباحات سے لذت۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جائز چیزوں سے لذت حاصل کرنا جائز ہے، اس صورت میں خدا سے دوری کس طرح ہوگی؟ ان لوگوں کا یہ خیال غلط ہے۔ اصل حقیقت ان لوگوں پر منکشف ہوئی ہے جنہوں نے دنیا کی محبت کو تمام گناہوں کی جڑ کہا ہے، اور جن کے خیال میں تمام نیک اعمال اس محبت سے ضائع چلے جاتے ہیں۔ ضرورت سے زائد مباح چیز مباح ہونے کے باوجود دنیا میں شامل ہے اور آدمی کو اس کے خالق سے دور کرتی ہے۔ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کوہ لقام پر مقیم تھا، میں نے وہاں ایک درخت پر انار دیکھے، کھانے کو دل چاہا اور ایک انار توڑ لیا۔ اسے توڑ کر کھایا تو کھٹا تھا، پھینک کر آگے بڑھ گیا۔ راستے میں ایک شخص ملا، اس کے جسم پر بھیڑیں لیٹ رہی تھیں۔ اس نے مجھے دیکھا تو آواز دی، اے ابراہیم۔ میں نے حیرت سے کہا، تو کون ہے اور مجھے کیسے جانتا ہے؟ اس نے کہا، جو خدا کو پہچانتا ہے اس پر کوئی چیز مخفی نہیں رہتی۔ میں نے کہا، آپ خدا رسیدہ بزرگ ہیں، اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان بھیڑوں کی اذیت سے نجات دے دے؟ کہنے لگا، تم بھی تو خدا رسیدہ بزرگ ہو، تم نے کیوں نہ یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے دل سے انار کی خواہش نکال دے؟ بھیڑوں کی تکلیف دنیا تک ہے، شہوت کی اذیت تو مرنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا اور آگے بڑھ گیا۔ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 سال سے میرا دل چاہتا ہے کہ کھجور کے شیرے میں روٹی تر کر کے کھاؤں، لیکن میں نے اپنے دل کی بات نہیں مانی۔ مباحات سے اجتناب۔ بہرحال نفس کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسے مباحات کی لذت سے نہ روکا جائے، اس لیے کہ آدمی مباحات کی لذت سے تجاوز کر کے محظورات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کی زبان غیبت اور فضول گوئی میں ملوث نہ ہو تو اسے ذکر الہی اور دینی ضروریات سے متعلق ہی کوئی کلمہ زبان سے نکالنا چاہیے۔ باقی معاملات میں اگرچہ وہ جائز ہی ہوں، سکونت اختیار
اختیار کرے یہاں تک کہ کلام کی شہوت ختم ہو جائے اور زبان حق کی عادی ہو جائے۔ اس صورت میں بولنا بھی عبادت ہوگا اور خاموش رہنا بھی عبادت ہوگا۔ یہی حال آنکھ کا ہے، اگر وہ ہر اچھی چیز دیکھنے کی عادی ہے تو کسی دن بری چیز بھی دیکھے گی۔ اسی پر باقی شہوتیں قیاس کی جا سکتی ہیں، اس لیے کہ جس چیز سے حلال کی شہوت ہوتی ہے اسی سے حرام کی خواہش جنم لیتی ہے۔ اس اعتبار سے شہوت ایک ہے اور اسے حرام سے روکنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص قدر ضرورت پر اکتفا کرنے کا عادی نہ ہو تو اس پر شہوت غالب آ جائے گی، اور یہ شہوت جس کا تعلق ابتدا میں حلال سے تھا حرام تک تجاوز کرے گی۔ مباحات کی یہ ادنا آفت ہے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد آفات ہیں۔ ان میں سے ایک آفت یہ ہے کہ نفس دنیا کی لذتوں سے خوش ہوتا ہے، ان لذتوں میں وہ اپنے لیے سکون تلاش کرتا ہے اور ان کے نشے میں اس قدر مدہوش ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی بھی خبر نہیں رہتی۔ یہ خوشی اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی مدہوشی اس کے لیے زہر قاتل ہے۔ یہ زہر قاتل اس کے رگ و پے میں پھیل جاتا ہے، اس کے دل سے اللہ کا ذکر، آخرت کے احتساب کا خوف اور قیامت کے ہولناک مناظر کا تصور نکال دیتا ہے۔ اسی کیفیت کو قلب کی موت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں دنیا کی مذمت موجود ہے۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 7، اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے اور اسی میں جی لگا بیٹھے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 26، اور یہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں بجز ایک متاع قلیل کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 19 آیت نمبر 20۔ تم خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی محض لہو و لعب، زینت، ایک دوسرے پر باہم فخر کرنا اور اموال و اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ بتلانا ہے۔ ہم اللہ تعالی سے سلامتی اور حفاظت کے خواستگار ہیں۔ نفس کی تادیب، بعض ارباب قلوب نے اپنے دلوں کی آزمائش کی تو دنیاوی لذات کی خوشی میں انہیں سرکش، نافرمان اور ذکر الہی سے مورث پایا، اور غم کی حالت میں متی، صاف اور ذکر الہی سے متاثر پایا۔ اس سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ دائمی حزن کی حالت اور خوشی کے اسباب سے دوری ہی باعث نجات ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے نفسوں کو تمام شہوات پر صبر کرنے کا عادی بنایا، خواہ وہ شہوات حلال ہوں یا حرام۔ وہ یہ بات جانتے تھے کہ جائز خواہشات کا حساب لیا جائے گا اور ناجائز خواہشات پر عذاب دیا جائے گا، اور متشابہ خواہشات باعث عتاب ہوں گی۔ عذاب کھلا ہوا عذاب ہے، حساب اور عتاب بھی عذاب ہی کی قسمیں ہیں۔ قیامت کے میدان میں جس شخص سے حساب لیا جائے گا اسے گویا ایک نوع کے عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ ان بزرگوں نے حلال سے اجتناب کر کے اپنے نفسوں کو حساب کے عذاب سے بچانے کی کوشش کی ہے، اور انہیں شہوتوں کی قید و گرفت سے نکال کر دائمی حریت اور دونوں جہانوں کی بادشاہت دی ہے۔ یہ لوگ ذکر الہی کے اشتغال سے انس حاصل کرتے ہیں اور اطاعت کا عادی بنانے کے لیے اپنے نفسوں کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جو بعض کو مؤدب بنانے کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی اولاً اسے تاریک کمرے میں رکھا جاتا ہے اور اس کی آنکھیں سی دی جاتی ہیں تاکہ وہ فضا میں پرواز کرنے کا عادی نہ رہے، پھر اسے گوشت کھلا کر مانوس کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے آقا کو پہچان لے اور اس کی آواز پر دوڑا چلا آئے۔ یہی حال نفس کا ہے۔ نفس اس وقت تک اپنے رب سے مانوس نہیں ہوتا جب تک کہ اسے خلوت و ذلت کے ذریعے اس کی عادتوں سے لا تعلق نہ بنایا جائے۔ کان کی غیر ضروری بات سننے سے، آنکھ کی غیر ضروری چیز دیکھنے سے اور زبان کی غیر ضروری لفظ ادا کرنے سے حفاظت نہ کی جائے۔ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد نفس کو ذکر و ثنا کی غذا دی جاتی ہے تاکہ اسے اپنے آقا و مالک سے انس ہو جائے اور دنیا کے تمام علائق منقطع ہو جائیں۔ یہ
مرید کے نفس پر شاک گزرتے ہیں، لیکن جب مسلسل ریاضت کے ذریعے نفس عادی ہو جاتا ہے تو اسے خلوت میں اس کی لذت اور اس لا تعلقی میں اس کے دلچسپی کا سامان پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مرید کی مثال اس بچے کی سی ہے جس کا دودھ چھڑا دیا جائے۔ شروع میں وہ دودھ سے محرومی پر خوب روتا ہے کیونکہ 2 سال سے دودھ ہی غذا تھی، اب اچانک وہ اس غذا سے محروم کر دیا گیا ہے، اس لیے روتا بھی ہے، ضد بھی کرتا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ دوسری غذا لینے لگتا ہے، یہاں تک کہ ماں کے دودھ کا تصور بھی باقی نہیں رہتا، وہی کھانا جس سے اسے نفرت تھی اچھا لگنے لگتا ہے۔ یہی حال سواری کے جانور کا ہے، ابتدا میں اس پر زین کسنا، لگام پہنانا اور سواری کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، جانور اپنے سوار کو پریشان کرتا ہے، لیکن اگر سوار ہوشیاری سے کام لے اور اسے عادی بنا دے تو اس کی سرکشی اطاعت میں بدل جاتی ہے۔ پہلے اسے زنجیروں اور رسیوں میں قید کیا جاتا ہے، مگر رفتہ رفتہ وہ ایسا مؤدب ہو جاتا ہے کہ جس جگہ سوار اسے چھوڑ دے وہاں سے ہلتا بھی نہیں ہے، خواہ بندھا ہو یا نہ ہو۔ بہرحال جس طرح چوپایوں اور پرندوں کی تادیب و تربیت کی جاتی ہے، اسی طرح نفس کی تادیب بھی کی جاتی ہے۔ نفس کی تادیب یہ ہے کہ اسے دنیا کی نعمتوں اور لذتوں سے خوش ہونے، انہیں دیکھنے اور استعمال کرنے سے منع کیا جائے، اور ہر اس چیز سے روکا جائے جو مرنے کے بعد ساتھ نہ دیں، اور اسے بتلایا جائے کہ ایسی چیزوں سے محبت کرنے سے کیا فائدہ جو آخرت تک ساتھ نہ دے سکیں اور راستے کی کسی منزل پر داغ مفارقت دے جائیں۔ جب نفس کو اس حقیقت کا یقین ہو جائے گا کہ دنیا کی ہر چیز خواہ وہ کتنی ہی محبوب کیوں نہ ہو جدا ضرور ہوگی، تو وہ ان عارضی اور غیر ثابت چیزوں سے دل لگانے کے بجائے دائمی اور پائیدار چیزوں سے دل لگائے گا، یعنی ذکر الہی سے تعلق رکھے گا جو قبر میں بھی ساتھ رہے گا اور اس کی وحشتوں کو دور کرے گا۔ لیکن نفس کو یہ یقین چند روز کے صبر کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ دنیاوی زندگی آخرت کی زندگی کے اعتبار سے چند روزہ ہے۔ ہمیں کوئی عقل مند ایسا نہیں ملتا جو حضر کی دائمی راحت کی خاطر سفر کی چند روزہ مشقت انگیز نہ کرے، یا مہینوں اور برسوں تک سکون کی زندگی بسر کرنے کے لیے زندگی کے چند ماہ و سال کسی ہنر کے حصول میں صرف نہ کرنے پہ راضی ہو۔ دیکھا جائے تو ابد الآباد کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اتنی بھی نہیں جتنی تمام عمر کے مقابلے میں ایک دن۔ جب اس چند روزہ زندگی کے لیے مشقتیں برداشت کی جاتی ہیں، اذیتیں سہی جاتی ہیں اور تکلیفیں اٹھائی جاتی ہیں، تو دائمی زندگی کے لیے یہ مشقتیں اور مصیبتیں کیوں نہیں برداشت کی جائیں گی؟ مجاہدے اور ریاضت اور ریاضت کا طریقہ ہر شخص کے لیے الگ الگ ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہے کہ ہر شخص کو اس کے مزاج کے مطابق مجاہدہ اور ریاضت کا طریقہ بتایا جاتا ہے، لیکن اتنی بات سب کے حق میں یکساں ہے کہ دنیاوی اسباب میں سے جس شخص کو جس چیز سے خوشی ہوتی ہے اس سے اپنا تعلق منقطع کر لے۔ مثلا جو لوگ مال اور جاہ سے خوش ہوتے ہوں وہ مال اور جاہ کی محبت دل سے نکال دیں۔ جو لوگ اپنی خوش بیانی اور وعظ کی تاثیر سے خوش ہوں وہ اس کا خیال ترک کر دیں۔ جو ریاست و حکومت، عزت اور تلامذہ کی کثرت سے خوش ہوں وہ اپنے دل کو ان خواہشات سے خالی کر لیں۔ اگر وہ ان چیزوں کے نہ ملنے سے ناراض ہوں یا غمزدہ اور متفکر نظر آئیں تو یہ سمجھ لو کہ قرآن کریم نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق یہ اعلان کیا ہے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 7، اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں۔ دنیا کے یہ اسباب مرید کے حق میں زہر قاتل ہیں۔ ان اسباب سے لا تعلقی اختیار کرنے کے بعد وہ ذلت اختیار کر لینی چاہیے اور لوگوں سے الگ ہو کر اپنے دل کی نگرانی کرنی چاہیے، تاکہ وہ ہر لمحہ اللہ کے ذکر اور فکر میں مشغول رہے اور ان تمام خواہشات اور شہوات اور وساوس پر نظر رکھے جو اس کے ذکر و فکر میں مخل ہوں۔ ان خواہشات اور شہوات اور وساوس کا ازالہ اس طرح کرے کہ ان کی جڑیں ختم کر دے، یا ان اسباب کا قلع قمع کرے جو وساوس اور شہوات کے ظہور کا باعث بنتے ہیں۔ زندگی بھر مراقبہ و احتساب اور ازالہ اور استحصال کا یہ عمل جاری رکھے، نفس کا مجاہدہ موت ہی پر ختم ہوتا ہے۔